بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیۃ نظر الیہ بعینیہ مع الماء مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے اور مسلم سے لی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ جب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان وضو کرتا ہے پھر وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اگر صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے احساس کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل کے باہر چلی جاتی ہے جو ان دو آنکھوں کے ذریعے سے جب کسی غلط چیز کو دیکھا تھا تو ہوئی تھی۔ پانی کے ساتھ جیسے ہی پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو صرف پانی نہیں گر رہا ہوتا، خطائیں بھی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں سے بھی ہر خطا نکل کے باہر چلی جاتی ہے جس کا ارتکاب اس نے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ کر کیا تھا، اسی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا جو اس نے ان دونوں پاؤں کے ساتھ کی تھی اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اس پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے یا اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی گناہ ہوتے ہیں جن کی تلافی یا کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی نوعیت کے گناہوں کا معاملہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، وہ بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کا مال لے لیا ہے، کسی سے فریب کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جن گناہوں پر کوئی کفارہ مقرر کیا گیا ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ قتل کو اور یہ غبن کو اور یہ دوسروں کا مال لینے کو اور چوری کر لینے کو بخشوانے کا ذریعہ نہیں بنتی، البتہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو خطائیں ہوتی یعنی وہ جن میں کسی کی حق تلفی یا کوئی عدالت کا مسئلہ پیش نہیں ہوتا۔ عدالت یعنی انصاف کا معاملہ وہاں زیر بحث نہیں، بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کچھ اپنے بعض مقاصد کے لیے اس سے قربانی اور ایثار چاہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی دین کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا انضباط ہوتے ہیں، یعنی میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، میں اس پر ایمان لے آیا، تو اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چیزیں اپنے لیے چاہتے ہیں، کچھ اس دنیا میں اپنی اسکیم کے لیے چاہتے ہیں اور کچھ اپنے فردوس میں آباد کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ تو جو شریعت دی جاتی ہے یا جو احکام دیے جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں۔ بہت غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ جو ان کا تقابل دنیوی قانون سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیوی قانون کے مقاصد بالکل الگ ہیں، وہ دنیا میں عدل و انصاف کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ان میں تبدیلیاں اور تغیرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کا انضباط ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں یا شریعت کا قانون کہتے ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
یعنی ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق پھر دنیا ہی سے ہے، کسی کا حق مار لیا، کچھ کر لیا، ان میں عدالت ہوگی، انصاف ہوگا، یہاں بھی وہاں بھی، وہاں کوئی چیز معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو خطائیں ہیں اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک بندہ مومن بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی جب وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، یا ارادہ کر لیتا ہے کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، میں نے کہیں نماز میں کوتاہی کی، کہیں روزے میں کوتاہی کی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار میں کوتاہی کی، کہیں اپنے دل میں ایسی بعض چیزیں محسوس کیں کہ جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں، تو ہمارے باطن میں جو چیزیں اٹھتی ہیں وہ جب تک واقعہ نہیں بنتی وہ دنیا میں تو عدالت کا موضوع نہیں ہوتی، لیکن اگر طبیعت کے اندر بعض چیزیں اٹھیں تو اللہ کے ہاں تو وہ لکھ لی گئیں، سامنے آ گئیں، ان کو دھونے کے لیے پھر یہ کبھی وضو، کبھی نماز، کبھی عبادات، یہ سب کام کرتی ہیں۔ تو یہ ان خطاؤں کو بیان کیا ہے کہ اگر بندہ اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کرے تو جیسے کہ حضور نے فرمایا بھی کہ ایک وضو سے دوسرے وضو تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک یہ خطائیں معاف کر دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ عبادات اصل میں اس سے متعلق ہے، وہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس میں کیا چیز مطلوب ہے۔ وہ دوسری روایتوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع مطلوب ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کے جذبے سے وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ مطلوب ہے۔ یہ محض کوئی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ آدمی کو احساس ہو، جیسے کہ واقعات میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے یہ بتایا کہ مسجد میں کہ یا رسول اللہ میں وہاں باہر اپنی بھیڑیں ویڑیں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں میں یہ کر گزرا، میں وہ کر گزرا، تو آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا بس ختم ہو گیا معاملہ۔ تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح معاف ہوتی رہتی ہیں۔ اگر انسان غور کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ اگر اس طرح معاف نہ ہوں، اور دل میں اٹھنے والے برے خیالات بھی اور لوگوں کے بارے میں جو بعض اوقات احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی حسد کا کبھی کینے کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ہماری عبادات میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو حقیقت میں مطلوب ہے، بارہا بس اعمال انجام پا گئے، ذکر کر لیا، لیکن وہ خضوع وہ چیزیں نہیں دستیاب ہوتی، تو انسان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدا کے پیغمبر نے اس کو دور کیا ہے کہ اگر اس طرح رجوع کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، پھر عرض کر دوں کہ ان گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ پھر میں جس کا چاہے مال ہڑپ کر لوں، جس کی چاہے زمین پر قبضہ کر لوں، وہ بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ سرے سے۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ انسان جب ان عبادات کو انجام دینے کے لیے طہارت اور پاکیزگی ظاہر میں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وضو کیا ہے؟ ظاہر میں پاکیزگی اور طہارت ہے، تو اگر اندرونی احوال اس کے خدا کی طرف رجوع کے ہیں تو باطن بھی پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں تطہیر بدن کی ہدایات کی گئی ہیں ہمارے دین میں، وہ اصلاً اس کی علامت بھی بنتی ہیں، ذریعہ بھی بنتی ہیں کہ ہمارا باطن پاک ہو جائے، اور باطن کی پاکیزگی کے لیے خیالات کو پاکیزہ بنانا، اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا، یہ ناگزیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔